جمعے والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں یا لطیفوں کا وظیفہ صرف 3 مرتبہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی خدا کی قسم اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جمعے والے دن یا لطیفوں کا وظیفہ جس گھر میں بتائی ہوئی ترتیب میں صرف چھوٹی سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آسمان سے دولت پیسہ بارش کی طرح برستے ہوئے آ جاتا ہے۔ دوستوں کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے پیسوں سے بھرنے والا میرے بھائیوں میری بہنوں یا لطیفوں کا جمعے کا معجزاتی عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو آپ لوگ ہر جمعے والے دن پڑھ سکتے ہو، اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اس عمل کو وہ میری بہنیں اور وہ میری بھائی بھی پڑھ لیں جنہوں نے ساری زندگی وظائف پڑھے ہیں، اعمال کرے ہیں، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو تو آج تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب جمعے والے دن گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جانا اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے والا رب کریم سے جو مانگ لیتا ہے اس سے فوراً مل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد فوراً نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے غربت تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج جمعۃ المبارک کے دن ایک چھوٹا سا عمل یا لطیفوں کا پانی کا 1 گلاس لے کر یہ خاص وظیفہ کر لو۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک بڑا ہی پیارا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد پانی کی تاثیر اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اب اس پانی کا استعمال بیماری سے شفا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار خود پڑھ سکتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن پانی کے گلاس پر یا رحمانو یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار کرے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر پانی کے گلاس پر یہ عمل پڑھے، انشاءاللہ بیمار کی بیماریاں ریشے ریشے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی طاقتور دشمن کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اکثر بیٹی کے بیٹوں کے رشتوں کے لیے شادی کے لمحات میں کوئی تایا، چاچا، ماما کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، خوشیوں میں بھنگ ڈال دیتا ہے۔ ایسے افراد کو یا لطیفوں کا دم کیا پانی بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پلائیں گے، انشاءاللہ وہ شخص آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا کہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جب قرض دار آتے ہیں تو انسان، بہن، بھائی، رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایسے میں قرض کے بوجھ سے نکلنے کے لیے یا رحمانوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ قرض کب، کہاں اور کیسے اتر گیا۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بگڑی ہوئی ضدی ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، حافظہ کمزور ہے، شرابی یا زانیہ بگڑی ہوئی ہے، صرف یا رحمانوں کا دم کیا ہوا پانی پلانے کی دیر ہے، لیکن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف آج جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، کوئی محبوب ہے، یقین مانیے اس پانی پر دم کیے ہوئے یا لطیفوں کے چھوٹے سے عمل کو اس بندے کو یہ پانی دم کیا ہوا یا لطیفوں کا یقین مانے ایک بار پلا دے،
وہ بندہ ساری زندگی آپ کا عاشق بن جائے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ اسی عمل کو پانی پر دم کر کے آپ لوگ اپنی دکان پر جمعے کو چھڑک دیں، اپنے گھر میں چھڑک دیں، یقین مانیں دکان پر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی بے شمار وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن غربت اور غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستیاں، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کوئی بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو تو قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں، بڑی سے بڑی بیماری میں دنیا کا یہ مجرب ترین عمل ہے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، دھیان سے جمعے کا یہ مبارک عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ جمعے والے دن گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن کمالات میں یہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات، عبادات میرے بھائیوں، میری بہنوں ایک طرف، اور جمعے والے دن اس عمل کو پڑھنے کے فائدے ایک طرف۔ اب آپ نے جمعے کے دن یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں، یعنی کہ اپنے مقاصد کی نیت کر لیں۔ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، دنیا کی کوئی بھی مراد ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، بیماریوں سے شفا چاہیے ہو، پوری دنیا کی دولت بھی مانگو گے رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ پوری دنیا کے خزانے بھی مانگو گے تو رب کریم اس عمل کے پڑھتے ہی تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آج جمعے والے دن کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ تو اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا ہی پاورفل درود شریف بتاتا ہوں، آپ لوگ چاہیں تو یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگنا شروع کر دیجئے گا، صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب آپ نے اپنی حاجت و مرادوں کی نیت کر لی اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں۔ کوشش کریں استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے، رب کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے، رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کارن نہ پڑھا تو یقین مانیے مجھے آپ کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت ایک دن کا عمل پڑھتے ہی جمعے کو نہ چمک جائے، قرضوں سے چھٹکارا حاصل نہ ہو جائے، بے روزگاروں کو روزگار نہ مل جائے، بے اولادوں کو اولاد نہ مل جائے، رشتوں کے طلبگار کے رشتے من پسند جگہ پر نہ ہو جائیں، تو پھر مجھے کہنا یہ عمل جس کی اجازت سب کو ہے، سب کو اجازت عام ہے، بس ویڈیو کو ایک بار لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور وہ ساری زندگی آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتا رہے۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی اور استغفر اللہ بھی جتنی بار چاہیں پڑھ لیں۔ اب آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ آج جمعے والے دن کا یہ پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کے جو آپ کو سامنے اسکرین پر آپ کی دکھ رہا ہے، یا احمدو کا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، احمد ایک ازلی اور پاکیزہ نام ہے۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ نام محمد کے معنی میں ہے، لیکن یہ زیادہ تعریف اور مدح کا اظہار کرتا ہے۔ یا احمدو کا مطلب ہے اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس عظمت کے ظاہر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ یا احمدو کا وظیفہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ ذکر کرنے سے دل کو سکونیت، روحانیت میں اضافہ اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس کا روزانہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن آج جمعے والے دن آپ نے تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر درود شریف پڑھتے ہی، حاجت و مرادوں کی نیت کرتے ہی یا احمدو یا احمدو یا احمدو کرتے ہوئے آج جمعے کا یہ بابرکت مجرب ترین وظیفہ، یہ مجرب ترین عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آپ نے ایسا عمل شاید زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ آج جیسا عمل آپ نے شاید زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، یہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، یہ غیب سے خزانوں کو پڑھنے والے کے اوپر برسا دیتا ہے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی وظائف اعمال کیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام کے تمام ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا جمعے والے دن کا یا لطیفو کا، چاہے اس عمل کو پانی پر دم کر کے استعمال کریں، چاہے اس عمل کے پڑھنے کے بعد دعا مانگ لے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے اگر نہ بھر جائیں تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ ہمیشہ سے اللہ والے اس عمل کے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر غربت میں ہو، غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، بے روزگاری میں ہو، گھر خالی، دکان خالی ہے، تو ایک بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا احمدو یا احمدو یا احمدو کرتے ہوئے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 ٹائمز پہلا وظیفہ یا احمدو کا عمل میں شامل کر لیں، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا عمل میں شامل کرنا ہے وظیفہ۔ یہ عمل بتلانے میں، سمجھانے میں چند سیکنڈ لگیں گے۔ جب جمعے کو پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی، پونی یا 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لو گے۔ اگر 1 منٹ اپنی زندگی کی اس عمل کو دیتے ہو، یقین مانیو آپ سے بڑا خوش نصیب ترین انسان شاید اس پورے روح زمین پر نہ ہو۔ پوری کائنات میں آپ سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہ ہو جس کو یہ موقع ملے اور اس موقع سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا لے۔ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کو ایک دن میں ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگائے گا۔ مالی پریشانی ہے، اگر آج گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہے، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، آج اس عمل کو پڑھ لینا۔ یا احمدو کا وظیفہ 21 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اب آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا، اس سے رب کریم راضی ہوتا ہے، اس سے رب کریم کا پڑھنے والا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم اس عمل کے وظیفے کے پڑھنے والے پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دیتے ہیں، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، پھر اسے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اسے بن مانگے عطا ہو جاتا ہے۔ آج اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جسے اللہ والوں کا کامل وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن جس گھر میں یا لطیفو کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں خیر و برکت فوری طور پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو وظیفہ اب عمل میں شامل کرنا ہے، یا لطیفو کا وظیفہ ہے، یہ ایک بہت ہی اہم اور روحانی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام لطیف سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں لطیف کا معنی ہے نہایت نرم و لطیف، بہت باریک، جو ہر شے کو دیکھے اور جو بغیر کسی تکلیف کے ہر کام کو بہت خوبصورتی سے کرتا ہے۔ لطیف کا لغوی معنی ہے نہایت نرم، باریک، بے حد ہلکا، اور جتنا باریک اور لطیف ہوتا ہے اتنا ہی چھپنے والا ہوتا ہے۔ اس کی اس صفت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو بغیر کسی مشقت یا تکلیف کے آسانی سے انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لطیفیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر انسان اور مخلوق کی چھپی ہوئی حالتوں، رازوں، دلوں کے ارادوں کو بخوبی جانتا ہے،
اور ان کے ساتھ انتہائی نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یا لطیف اللہ کے لطیف صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہدایت، کرم اور اس کی ہر کام میں لطافت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی لطیفیت کی پکار ہے کہ جب کوئی شخص کسی مشکل، پریشانی یا تکلیف میں ہو، وہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ اپنی لطیفیت سے اس کی مدد کرے، اس کی حالت آسان کرے اور اس کے دل و دماغ کو سکون دے۔ مشکلات کا حل جو شخص یا لطیفو کا ورد جمعے والے دن کرتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لطیفیت سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس وظیفے سے ہمیشہ سے دل کو سکون ملتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے جہاں اللہ کی لطیفیت اور اس کی باریک بینی سے کام کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، سورہ آل عمران، ترجمہ یقیناً میرا رب جو چاہے بہت لطیف ہے۔ اور سورہ النساء ولا یحزون بہ علما، جس کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ اپنے علم سے ہر شے کو بہت لطیف طریقے سے جانتا ہے۔ یا لطیفو کا وظیفہ آج کے جمعے والے دن کے اس معجزاتی عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے آج کے اس عمل میں یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ یا اللہ کے ساتھ۔ پہلے یا اللہ پڑھے گا، پھر یا لطیفو پڑھیں گے۔ یا اللہ یا لطیفو، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا لطیفو، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا لطیفو، پڑھتے جائیں، تعداد بتاؤں گا، تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ وہ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ 1,00,000 پر 70,000 عطا فرماتا ہے۔ وہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، تو آج جمعے والے دن 2 نمبر پر یا لطیفو کا یہ معجزاتی وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں یا اللہ کے ساتھ آپ نے شامل کرنا ہے۔ اور تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، دکھیارے دوستوں، بزرگوں، آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ، یہ مشکل کشا وظیفہ یا اللہ یا لطیفو کا اس معجزاتی عمل میں ملا کر پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا اللہ یا لطیفو کا اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا لطیفو کا یہ وظیفہ فقط 11 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے وظائف کی تعداد میں کمی پیشی کر ڈالی تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں 2 منٹ میں پیسوں سے، دولت سے اگر خدا کی قسم نہ بھر جائیں تو پھر آ کر مجھے کہنا، اب تمام میری دکھیاری، غم کی ماری میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، آپ نے جیسے ہی یہ پاورفل وظیفہ 11 مرتبہ یا اللہ یا لطیفو کا ملا کر پڑھ لیا، یا اللہ یا لطیفو 1 ہو گیا، یا اللہ یا لطیفو 2 ہو گیا۔ اس طریقے سے 11 مرتبہ یہ بابرکت وظیفہ آج جمعے والے دن 2 نمبر پر جیسے ہی پڑھ لیں، اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کو جو اس عمل میں تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور مشکل وقت میں لوگوں کو بھی پڑھنے کی ہمیشہ سے ترغیب کرتے تھے۔ وہ یہ خاص صورت کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بھی آج کے اس عمل میں پڑھنا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک بہت ہی عظیم صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن 3 بار اس صورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس صورت کو پڑھنا بہت مفید ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا ذکر ہے۔ اس صورت کا پڑھنا انسان کے دل میں سکون اور اطمینان لاتا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے فوری طور پر دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں فوراً سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا، یہ صورت اللہ کی شان کو بیان کرتی ہے، جو کہ ایک عظیم اور مختصر صورت ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے آج کے اس عمل میں پڑھ لیا تو اس وظیفے کی آج کے جمعے کے دن کے اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو اللہ پاک نے آج اس عمل کو پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، اس عمل کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے۔ اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی اجازت عام ہے، بس آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے اور وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتا رہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فوری طور پر عمل میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں۔ ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر تیسری اور آخری بار بھی سورہ اخلاص پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیے گا۔ پانی پر دم کر کے اسی عمل کو دکان میں چاہیں تو دکان میں چھڑک دیں۔ میں کہوں گا یہ پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ کسی کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں اور بہت سارا پانی اسٹور ہو، اور اس پانی کو آپ کئی دن تک دکان پر لے جائیں، چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں، کسی بیمار کو پلا دیں، کسی روٹھے ہوئے کو پلا دیں، کسی نفرت کرنے والے کو پلا دیں۔ اس کی دشمنی، اس کی نفرت یہ پانی آپ کا دم کیا ہوا پیتے ہی محبت میں بدل جائے گی۔ جس پر کوئی بندش ہو، جس کے رشتے نہ آتے ہوں، کوئی پریشان ہو، اسے پلا دیں، کوئی بیمار ہو، یہ پانی اسے پلا دیں۔ اگر پانی پر نہ کرنا چاہیں تو اسی عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے بس دعا مانگ لے، معجزات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔